अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। जैसा कि आप सबको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की सूबाई असम्बलियों में यानी KP और पंजाब के अंदर इलेक्शन तारीख ना देने के ऊपर आज खुद नोटिस लिया और और उस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। इब्तदाई समात में ही जहाँ पे इस आज खुद नोटिस के ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल की ने कहा कि ये अनजस्टिफाइड है आज खुद नोटिस। इस पर तो आप सबको पता है, लेकिन उसके साथ ही उस बेंच के दो फाजिल जज साहिबान जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे और जस्टिस अतहर मिनल्ला, इन दो की तरफ से भी एक सवाल आया जहां पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसको नोटिस लिया उसमें 3 सवाल इनकॉर्पोरेट किए हैं। वहीं पे इन दो फाजिल जज साहिबान की तरफ से भी ये कहा गया, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जी हम इसको ऑर्डर के अंदर शामिल करेंगे। तो पहला तो वो सवाल था जो कि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, प्रपोज किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये जवाब दिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा था कि इससे पहले के इंतखाबात की तारीख के ये किसका इख्तियार है कि कौन देगा। अगर ये भी देखा जाए कि जो पंजाब और KP की असेंबलियां तोड़ी गई हैं, क्या उनकी तहलील जो है वो आईनी तौर पर दुरुस्त थी या नहीं। और फिर उसके साथ ही जैसे मंसूर अली शाह जो हैं वो इस प्रपोजिशन को आगे बढ़ाते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर वो ये साबित हो कि वो दुरुस्त तौर पर नहीं तोड़ी गई तो क्या उन असेंबलियों को रिस्टोर कर दिया जाए, और अगर वो रिस्टोर हो तो फिर ये सारा तनाज़ा जो खड़ा हुआ है ये शायद इसका कोई हल निकल आए, तारीख देने के हवाले के साथ ही। तो दिलचस्प बात यह है कि हमने देखा कि जब पंजाब असेंबली तोड़ी गई थी तो ऑपोजिशन की तरफ से या कोई पॉलिटिकल पार्टी तो अदालत में नहीं गई थी, और एक शहरी की तरफ से सलमान खुर्शीद लॉयर भी हैं, वो गए थे। उस मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ था, अ, उस हवाले से हम बात करेंगे। और मेरे साथ हैं आमना कादिर जो कि उनकी वकील थी। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ से एक अदालत की तरफ से ये प्रपोजिशन आई है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दरखास्त भी इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन उस दरखास्त के साथ क्या हुआ, वो क्यों नहीं लग पाई। तो इस पे हम आमना कादिर जो है उससे बात करेंगे। आमना, वेलकम टू AQS लाइव। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो जो पिटिशनर इस केस में थे सलमान खालिद चीमा साहब, वो एक लाहौर में काफी एक्टिव वकील हैं। और हम आई गेस बात कर रहे थे इंसिडेंटली इस पॉइंट पे कि does the chief minister have absolute and complete discretion to dissolve the assembly, या उनके powers पे कोई limit है, and does his discretion have to be structured or exercised in a manner that is not arbitrary and whimsical. तो इंसिडेंटली सलमान चीमा साहब और मैं हमने ये क्वेश्चन रेज किया और हमें लगा कि चीफ मिनिस्टर साहब एक थर्ड पार्टी जो है इमरान खान, उनकी इंस्ट्रक्शन पे नहीं डिसॉल्व कर सकते। जब वो पब्लिकली आके कह रहे हैं कि द डिसोल्यूशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंस, एंड as a part of the voters, each one of us in the citizens of Punjab, हमारा एक vested right है जो accrue हो गया है. So on this basis, Salman Saab and I approached the court, and at this time ये no confidence vote परवेज इलाही के खिलाफ लगा हुआ था, and a full bench heard our case, and the full bench said that we are premature because the issue has not yet been arisen before the court क्योंकि dissolution हुआ नहीं। उसी रात डिसोल्यूशन की एडवाइस निकली और परवेज इलाही साहब ने गवर्नर को लिखा कि आई एडवाइज यू टू डिसॉल्व द असेंबलीज फॉर नो रीजंस वर गिवन, नो जस्टिफिकेशन वाज गिवन। तो अगली सुबह हम वापस गए कोर्ट में और हम वापस गए इसी पॉइंट पे कि अब तो प्रीमेच्योर नहीं है, अब डिसोल्यूशन हो गई है, तो किस बेसिस पे ये डिसोल्यूशन हुई है। एंड आपने पढ़ा होगा आज मेरे पिटिशनर का जो आर्टिकल है कि इफेक्टिवली अगर आप एक क्रिकेट की गेम खेल रहे हैं और उस गेम में अगर नो बॉल हो फिर जो खिलाड़ी है वो आउट नहीं हो सकता।
سو ہمارا یہی کوشچن تھا کہ اگر ڈسولوشن نو بال پہ تھی, کین دا ڈسولوشن بی لیگل؟ انفارچونیٹلی اسی دن ایک آفس آبجیکشن لگی ہوئی ہمارے کیس پہ لگی, جو کہ کورٹ نے یہ اعتراض لیا کہ وی ڈونٹ ہیو اے سرٹیفائڈ کاپی آف دا ایڈوائس فرام دا چیف منسٹر اینڈ دیٹ از امپاسبل ٹو گیٹ. اچھا, پھر کیا ہوا؟ تو اس کے بعد یہ بیسکلی ہم پورا جمعے کے دن, ہفتے کے دن ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی طریقے پہ اس کو کیس فکس کرائیں تاکہ یہ بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ پہ کوئی ڈیسیجن آئے. انفارچونیٹلی the objection was sustained. So, and we were able to get a copy that was stamped by the principal secretary, but ہمیں original نہیں ملی. But obviously it was تو on social عدالت media. کی طرف سے یا آفس کی طرف سے, لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ مسلسل اعتراض یہ آ رہا تھا کہ آپ اوریجنل کاپی لے کے آئیں, پھر ہم اس کو دیکھیں گے. بالکل بالکل. اینڈ آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ جنرلی it's very difficult overnight to get an advice copy original. جب آپ اتنی urgency میں جا رہے ہیں, it's difficult to get the original attested by the principal secretary. اچھا, یہ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ آ رہی ہے. اگر میں اس کو دیکھوں تو کیا وہ آبجیکشنز جو ہیں وہ کسی جج صاحب نے اپنے چیمبر کے اندر اس کو, یا آپ نے ان کے خلاف بھی کوئی اپیل کی تھی تو پھر وہ آبجیکشن سسٹین ہوا ہے, جوڈیشل سائٹ کے اوپر ہوا ہے, یا ابھی تک وہ پینڈنگ ہے آپ کی پیٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر؟ ابھی تک پینڈنگ ہے, بٹ جی جوڈیشل سائٹ سے سسٹین کی گئی تھی آبجیکشن. تو اس کے بعد جب ہم آفس گئے ہیں, آفس آفیشیل سائٹ پہ, پھر ہمیں یہی رسپانس ملا تھا کہ جب جوڈیشل سائٹ سے سسٹین ہوا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے آفس سائٹ پہ فکس کرنے کے لیے until we bring a certified copy of the advice. تو یہ سرٹیفائڈ کاپی جو ہے ایڈوائس کی سیکرٹری صوبائی اسمبلی دیتا ہے؟ یہ سرٹیفائڈ کاپی کون دیتا ہے؟ مطلب آمنہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, پرنسپل سیکرٹری آف, یعنی کہ ہم نے گورنر کے جی ہم سب آ رہی ہے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو سرٹیفائڈ کاپی پرنسپل سیکرٹری آف دا چیف منسٹر سے ملتی ہے. اینڈ یعنی کہ ہم نے ڈسپینسیشن اٹیچ کی ہوئی تھی. اینڈ ڈسپینسیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت مانگتے ہیں اور پھر جب دوسری پارٹی کورٹ میں آتی ہے وہ سرٹیفائڈ کاپی لاتی ہے. بیکاز obviously ہم چودھری پرویز الہی کے خلاف, he was a respondent along with the state, so he would be bringing the certified copy to court. بٹ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس سے جو ریسیونگ ہوئی تھی, ہم نے گورنر ہاؤس کی ریسیٹ بھی اٹیچ کی تھی, ٹائم آف ریسیٹ سے سب اٹیچ کیا تھا. سو دیر واز نو ڈاؤٹ ایز ٹو دا میٹر کہ دس ایڈوائس از اوتھینٹک. تو لیکن یہ کیا ہائی کورٹ کے اندر یہ ایک آپ کو یہ غیر معمولی لگا کہ کیوں اس طرح سے اس پیٹیشن جو ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے, شاید دیکھیں کیونکہ ڈسپینسیشن آف جسٹس کے اندر جو ہے, جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت کے اندر, کھلی عدالت میں کیا ہو رہا ہے, اسی میں یہ جو فائلنگ کا جو ٹیکنیکل پروسیس ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کی جو بات ہے اس سے دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی پیٹیشن کے اندر ٹیکنیکلٹیز کو بنیاد بنا کر روڑے اٹکائے گئے. اب قیوم صاحب میں اس پہ تو ڈائریکٹلی کامنٹ نہیں کر سکتی, بٹ آئی تھنک کہ ٹیکنیکل ریزن پہ ہمیں روکا گیا ہے. اب اس کے بعد ہم نے کوشش کی تھی, پہلی بار ہمیں کہا گیا کہ اٹس پری میچور, پھر اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ وی ڈونٹ ہیو دا سرٹیفائڈ کاپی, اینڈ ایونچولی ہم ڈیجیکٹ ہو کے میں اور پٹیشنر دونوں رک گئے. بٹ اسٹل the question still arises
if the dissolution is illegal, then no question of an election even exists. And similarly, agar chief minister, jo kal maine aapki talk dekhi thi Matiullah Jan saab ke saath, where he said that the chief minister's power is absolute and he can exercise his discretion whenever he wants to. But no power under the constitution is absolute. Every power has to be structured, it has to be exercised fairly, and it has to be exercised without arbitrariness. तो आप कल को उठ के तो ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे पार्लियामेंटेरियंस की शक्ल नहीं पसंद सब पार्लियामेंटेरियंस की, इसलिए मैं नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ या प्रोविंशियल असेंबली. There has to be a logical reason. And this is the reason we are asking कि वो reason क्या है. And हमारे पास केस लॉ भी थी from the Lahore High Court, और उस लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों केसेस में अपहोल्ड किया है कि इलेक्शंस कोई मामूली बात नहीं है. आप मुल्क के सबसे बड़े सूबे में किस रीजन पे आप जल्दी इलेक्शंस करना चाह रहे हैं, यानी कि आपके पास अब 5 महीने रहते हैं. तो अगर आप मुल्क की पूरी मशीनरी को इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान आप पूरी मशीनरी को रोक के कह रहे हैं अभी इलेक्शन करो, there has to be some very critical reason for you to do this. It cannot be done arbitrarily. अच्छा, आमना वैसे ये जो डिस्क्रिप्शन के हवाले से है, काफी हमारा केस लॉ है इसके अंदर. अगर हम देखें तो जो जब ये जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तय हुआ था कि जुडिशियल कमीशन के जरिए होंगी, और फिर वो जुडिशियल कमीशन पार्लियामेंट्री कमेटी को ये अपनी सिफारिशात भेजेगा, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका जायजा लेने के बाद कि किसको जज बनना चाहिए या उसकी मंजूरी जो है वो जरूरी है. मुझे मुनीर भट्टी केस बड़ी अच्छी तरह से याद है. उसके अंदर ऐसा ही हुआ जब ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और शायद फर्रुख इरफान और मुनीर भट्टी जो हैं, ये जज साहिबान थे. जस्टिस एजाज चौधरी सब चीफ जस्टिस थे. तो उन्होंने इनको मुस्तकिल करने की सिफारिश नहीं की थी, और फिर उस सिफारिश को पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने अपहेल्ड रखा था कि इनको मुस्तकिल ना किया जाए जज साहिबान को के तौर के ऊपर. तो वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जस्टिशिएबल रीजंस होनी चाहिए इसको नाम को रिजेक्ट करने के हवाले से. तो अब ये वाकईतन जैसे कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि कोई वजूहात हों, जैसा आप कह रही हैं कि 5 साल के लिए लोग अवाम जो है वो एक असेंबली को मुंतखब करते हैं, तो क्या असेंबली बिल्कुल ऐसे ही तोड़ देनी चाहिए? तो कहीं ऐसा केस लॉ है आपके पास कि जहां पे हाई कोर्ट ने किसी ने चीफ मिनिस्टर की इन पावर्स के हवाले से ऐसी बात की हो कभी? जी बिल्कुल, और ये केस लॉ हमने कोर्ट के सामने पेश भी की थी इन आवर पिटिशन. इट इज इन द टेक्स्ट ऑफ द पिटिशन. सो जो 2 केसेस हैं, एक क्वेटा का केस था और एक लाहौर हाई कोर्ट का केस था. और लाहौर हाई कोर्ट ने, ना ये भी बात होती है ना कि कोर्ट के सामने क्या पॉइंट आया है. अब उन केसेस में ये पॉइंट नहीं, इट वाज नॉट बिफोर द डिसोल्यूशन. हम एक्चुअली बिफोर द डिसोल्यूशन, हम डिसोल्यूशन से पहले कोर्ट के सामने आए थे ताकि हमें इस बहुत अहम क्वेश्चन पे एक जवाब मिले कि आप ये पावर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं कभी भी, या कोई लिमिट्स हैं इस पे. एंड लाहौर हाई कोर्ट ने 1993 में ये क्लियरली इस केस में अपहोल्ड किया था कि and I will read a short portion from the case. The Lahore High Court held, we are not impressed with the contention that to advise dissolution of the assembly is an absolute, unfettered, and unbridled prerogative of the chief minister. In law, no right, however high, can be claimed to be absolute, unguided, and arbitrary, so as to defeat the purpose of law and constitution. So इस कोर्ट में डायरेक्टली होल्ड किया है कि the chief minister's powers are not absolute to dissolve the assembly. Now इसके बाद आप अगर इससे disagree करते हैं, that is a personal opinion, but the court's law is still there. And इसी precedent को हम follow करेंगे ना जो हमारी judgments पहले निकली हैं. And इसमें and you know इन जो दूसरा केस था
جو کوئٹہ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا 1989 میں، اس میں ڈائریکٹلی کورٹ نے کہا ہے کہ ڈسولوشن آف اسمبلی از ناٹ اے پیور پولیٹیکل کوشچن. سو جو کہ لوگ آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو اسمبلی کی باتیں ہیں، آپ اسمبلی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اٹ از ناٹ اے پیور پولیٹیکل کوشچن، بیکاز جو لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ کو، they have a vested right, the electorate, the provincial assembly members. And اگر آپ ڈیزالو کر لیں، ہماری بھی سول رائٹس ایروڈ ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ ایک اسٹیٹ کا بہت اہم جو آرگن ہے آپ اس کو ڈیزالو کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ افیکٹس ایوری ون. تو جب پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اٹس ناٹ سمپلی the people sitting in parliament that are affected. میرا اپنا پرسنل اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. میرے جو کیسز ہیں سب ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں، کوئی تفتیش نہیں ہو رہی ان کیسز میں، پولیس بالکل ان انٹرسٹیڈ ہے، بیکاز پوری حکومت اسٹینڈ اسٹل پہ چلی گئی ہے، پوری مشینری رک گئی ہے. سو جسٹ لائک می، سلمان چیمہ آلسو ہیز اے ویسٹڈ رائٹ اینڈ دا کورٹ ہیز ہیلڈ دیٹ دس رائٹ ایگزسٹ. بالکل بالکل. اور جو حیرت کی بات ہے وہ یہ میری جہاں تک، کیونکہ جو اگر پولیٹیکل صورتحال دیکھی جائے، جس طرح کی وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا ہے، یا جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور جس طرح سے پولیٹیکل کنیکشن ہیں، تو اس مطلب یہ ایک راستے میں رکاوٹ تو نہیں بننی چاہیے، لیکن یہ ایک واقعتاً ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو دیکھا جانا تو چاہیے. اب جب آپ کے پاس سرٹیفائڈ کاپی آ گئی ہے تو پھر آپ نے کیا اس کو لگایا، یا آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ آپ اپنا یہ کیس لا لے کے، اب جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹسز بھی جاری کر دیں، ظاہر پبلک امپورٹنس کا معاملہ بھی ہے، جہاں پولیٹیکل پارٹیز کا ووٹ جو ہے، بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، تو آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ یہ سوال لے کے سپریم کورٹ میں جائیں؟ آئی تھنک جو کیسز میں نے آپ کو آپ کی اویئرنیس میں جو لائی ہوں، ان دونوں کیسز میں کہا ہے کہ دس پوائنٹ آف دا ڈسولوشن آف اسمبلی از اوپن ٹو دا جوڈیشری. اینڈ آئی تھنک سپریم کورٹ نے یہ پوائنٹس ریز بھی کیے ہیں کہ واز دا ڈسولوشن لیگل. So now the question has arisen before the Supreme Court. So I'm not sure whether there will be any value to press it before the Lahore High Court. But at the same time, I think we would be very happy to assist the court and inshallah help in any way we can, because this is a very important issue that needs to be addressed, I think. بالکل، واقعتاً یہ ایک اہم ایشو تو ہے، لیکن یہ سبجیکٹ ٹو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو وہ اس کا آرڈر بھی نہیں آیا ہے. جس پہلی پروسیڈنگ ہوئی تھی جس میں چیف جسٹس نے ایشور تو کیا تھا کہ یہ جسٹس اطہر من اللہ اور کے جو یہ سوال ہے اس کو انکارپوریٹ کیا جائے گا آرڈر کے اندر، لیکن یہ بھی ایک غیر معمولی کام ہے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک وہ جو ریٹن آرڈر ہے وہ نہیں آیا، جبکہ منڈے کو ایک اور کام اس کی ہیئرنگ تو ہونی ہے بہرحال، لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ آرڈر بھی نہیں آیا. تو کیونکہ یہ سو موٹو ہے نا، بیکاز کیونکہ سو موٹو ہے، یہ اٹس ناٹ لمیٹڈ ایگزیکٹلی، تو یہ کوشچنس کورٹ دیکھ بھی سکتی ہے کہ واز دا ڈسولوشن illegal, and if it is illegal the assemblies can be restored, because as Salman Cheema has argued, یہ no ball ہے. جی آج ان کا بالکل ہے تو صحیح، لیکن یہ نو بال ڈکلیئر کرنے کے لیے معاملہ تھرڈ امپائر کو بھیجنا پڑتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے اس کو جو ویڈیو ہے اس کو آگے پیچھے کر کے کلوز کہ آیا وہ نو بال تھا بھی یا نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہی نو بال دیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک آپ کا یہ کہنا ہے کہ 184(3) کے اندر جس طرح سے اس کو نوٹس لیا ہے، یہ ایک ونڈو کھل گئی ہے. بالکل، اور اسی لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا تھرڈ امپائر کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم پہلے کورٹ گئے تھے، کیونکہ ہمیں پہلے یہ نظر آ رہا تھا کہ دس نیڈ اسکروٹنی، اس لیے ہم پہلی بار گئے، دوسری بار گئے، اینڈ اب ناؤ انشاءاللہ تیسری بار پہ آئی تھنک شاید سکسیس ہو جائے. بالکل. تو آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا. بہت شکریہ آمنہ قادر آپ کا، ہمیں یہ گتھی سلجھانے کے لیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے
کہ کوئی رکن صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ڈیسولوشن کے خلاف نہیں گیا، لیکن جہاں پہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے معاملات کو اتنی تیز رفتاری سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر لیا جاتا ہے، وہاں پر اگر شہری جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان سوالوں کے جواب میں کیا شامل کر کے اس کے اوپر ایڈجوڈیکیٹ کرتی ہے یا نہیں، اور کیونکہ اس سے بقول منصور علی شاہ صاحب کے کہ کافی معاملات حل ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ نو بال ڈکلیئر کیا گیا تو پھر بہت ساری جو بحث چل رہی ہے کہ تاریخ دینا کس کا حق ہے، تو اس پر ہمیں جو ہے وہ کافی لمبی چوڑی چیزیں نہیں کرنی پڑیں گی، اور آئین کے اندر ہی رہتے ہوئے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آمنہ قیدر آپ کا۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال تو آپ کو اور ہم سب کو، ہمارے سب کے علم میں ہے، لیکن یہاں پر جب عدالت کی جو بات ہے، بینگ اے کورٹ رپورٹر، اور جو مختلف کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آمنہ قادر کی پیٹیشن تھی، ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جعلی دستخط والی ضمانت کے لیے پیٹیشنیں تو انٹرٹین ہو جاتی ہیں اور پھر اس پہ کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے اگر شاہ محمود قریشی جیسے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہوں تو ان کے مقدمات تو بہت جلدی جلدی فکس ہو جاتے ہیں، لیکن وہی شکایت ایک عام آدمی کی ہے کہ بڑے سیاسی بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج کل جو ہائی کورٹ کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور ایک داماد کا بھی بہت چرچا ہے۔ یہاں بینگ اے کورٹ رپورٹر جو ہمارے سورسز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب اس طرح کے پولیٹیکل نیچر کے اہم شخصیات کے حوالے سے یا اہم مقدمات سامنے آتے ہیں تو فاضل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ براہ راست ان مقدمات کو فکس کرتے ہیں۔ تو یہ مقدمہ کیوں فکس نہیں ہوا؟ آپ بھی سوچئے اور ہم بھی سوچتے ہیں۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ آمنہ قادر آپ کا۔